میں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی معاون خصوصی سلمہ بٹ کے ہمراہ نیوز کانفرنس جاری ہے. آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. یوم علی جو آج سے شروع ہو چکا ہے 19 20 21 رمضان المبارک کو جو مختلف جو تمام صوبوں کے اندر وفاقی دارالحکومت میں جو ہے مجالس و جلوس ہوتے ہیں اس میں پنجاب کا جو سیکیورٹی پلان ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے اپروو کر دیا ہے اور اس پلان کے حوالے سے میں کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. جو اس وقت صورتحال ہے اس کی وجہ سے نہایت سخت سیکیورٹی پلان جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے. لاہور سمیت صوبہ بھر میں 30,000 سے زائد پولیس افسران اہلکار جو ہے وہ عزاداری کے جلوس اور مجالس کی سیکیورٹی پر تعینات ہوں گے. اور لاہور شہر کے اندر اگر صرف میں بات کروں تو جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی پر 8,000 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ اس کے اوپر ان کی مامور کیا گیا ہے. اس کے علاوہ صوبے کے اندر 217 جو ہے وہ جلوس ہیں، عزاداری جلوس جو ڈیو ہیں جن کو نکلنا ہے. اور اس کے اوپر میں نے جیسے کہا کہ 30,000 کے قریب جو ہے وہ پولیس اہلکار، 994 مجالس جو ہیں وہ بھی شیڈیولڈ ہے. ان کے اوپر بھی 10,000 سے زائد پولیس اہلکار جو ہیں وہ اپنے فرائض انجام دیں گے. سیکیورٹی کے جو ہمارے جلوس کے شرکا ہیں ان کی چیکنگ کے لیے جو ہے وہ تقریباً 3,000 کے قریب میٹل ڈیٹیکٹرز ہیں وہ لگائے گئے ہیں. 297 واک تھرو گیٹس ہیں جن سے جو شرکا آئیں گے ان جلوسوں کے اندر ان کو اسکرین کیا جائے گا. اس کے ساتھ سیف سٹی اتھارٹیز جو ہیں اور ضلعی انتظامیہ کے جو کیمرے ہیں وہ تمام افیکٹولی جو سرویلنس ہے اس کو میک شور کریں گے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں کیٹیگری اے کے 32 عزاداری کے جلوس ہیں جو بڑے جلوس جن کو آپ کہہ سکتے ہیں جو مرکزی جلوس ہوتے ہیں جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو ہے عزادارین شرکت کرتے ہیں وہ 32 جلوس ہیں اور 67 بڑی مجالس ہیں جس میں بڑی تعداد میں لوگوں کی جو آمد ہے وہ متوقع ہے. سینٹرل پولیس آفس جو ہے اس کے اندر بھی کنٹرول اور مانیٹرنگ روم ترتیب دے دیا گیا ہے. وہاں سب پر نگرانی ہوگی اور جو خواتین عزادار ہیں ان کے لیے بھی خواتین جو پولیس اہلکار ہیں ان کی تعیناتی بھی جو ہے وہ کی گئی ہے. اور جلوس کے اندر جو ہے وہ سادہ لباس کے اندر کمانڈوز بھی ہوں گے اور سنائپرز جو ہیں ان کو بھی چھتوں کے اوپر جو ہے وہ تعینات کیا جائے گا. اور جو ٹریفک کی روانی ہے اس کے لیے بھی متبادل رستے جو ہے وہ بنا دیے گئے ہیں. اس پہ خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. ڈولفن فورس جو ہے، پیرو اسپیشل برانچ، CTD اور تمام فیلڈ فارمیشنز جو ہیں ان کو وہ ایک ان کی مشترکہ لائحہ عمل بنایا گیا ہے اور ہر ایک کی ڈیوٹیاں اسائن کر دی گئی ہیں. RPOز جو ہے، DCOز، یہ تمام DPOز جو ہیں ان کو فیلڈ میں رہنے کی جو ہے وہ ہدایت چیف منسٹر صاحبہ نے کی ہے. کوئی بھی دفتر میں بیٹھ کر جو ہے وہ نگرانی نہیں کرے گا، تمام آن گراؤنڈ ہوں گے. اور یہ تمام وہ ہیومنلی پاسبل انتظامات ہیں جو ان حالات کے تناظر میں ترتیب دیے گئے ہیں. اور اللہ پاک سے اس امید اور دعا کے ساتھ کہ پروردگار خیر خیریت سے یہ 3 دن جو ہیں یہ بھی گزر جائیں اور ہمارے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں، ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوان ہیں، اللہ پاک ان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے کہ وہ لوگوں کی حفاظت کر سکے اور خیر خیریت سے یہ سب ہو جائے. یہ گزارش میں نے آپ سے کرنی تھی. اب سلمہ بٹ صاحبہ رمضان بازار اور فوڈ پرائس کے حوالے سے، بیکاز پیٹرول کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ ان کا ٹاسک بھی بڑھ گیا ہے چونکہ، اور چیف منسٹر صاحبہ نے ابھی دوبارہ سلمہ بٹ صاحبہ کو یہ جو ہے وہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ یہ بالکل ریلیکس نہیں ہو سکتی کیونکہ پیٹرول کی پرائس بڑھنے کے ساتھ یقیناً لا محالہ یہ ایک امکان موجود ہے. امکان نہیں، یہ مطلب یہ ہوگا کہ پرائسز جو ہیں اس کی قیمت میں بے وجہ بھی اضافہ کر دیا جائے. ایک تو چلے پیٹرولیم پرائسز سے جو ایفیکٹ آنا ہے وہ تو آنا ہے، لیکن ہمارے ملک میں وہ ایفیکٹ جتنا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ ایفیکٹ جو ہے وہ پھر اوپن مارکیٹ میں آتا ہے. سو اس کو بھی کرنے کا چیلنج سلمہ بٹ صاحبہ کو جو ہے وہ دیا گیا ہے. سو اوور ٹو یو سلمہ. تھینک یو جی، بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے جس طرح کے انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے بتایا کہ ہماری جو فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے جس کے ذمہ داری ہے رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے رمضان میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ویژن ہے کہ جو کم آمدن والا طبقہ ہے
اس کی جیب پر کوئی بھی اضافی بوجھ نہ ڈلنے دیا جائے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی اولین ترجیحات میں سے ہے کہ جتنی بھی ہماری اسینشل کموڈیٹیز ہیں, روزمرہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں, ان کی جو فراہمی ہے اس کو بھی یقینی بنانا, فراوانی برقرار رکھنا اور قیمتوں کو قابو میں رکھنا, کہ جو مصنوعی مہنگائی ہے یا جو ذخیرہ اندوزی ہے جو صرف رمضان کی وجہ سے کی جاتی ہے اس کا سدباب کرنا. اور اس ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو وزیر اعلیٰ صاحبہ نے شروع میں ہی ایک نگہبان رمضان پیکج دیا پورا ان ساری چیزوں کو ہر طرف سے ایڈریس کرنے کے لیے, جس کے اندر میں ذکر کرنا چاہوں گی ہمارا جو نگہبان رمضان کارڈ ہے جو کہ 42 لاکھ گھرانوں میں فی گھرانہ 10-10 ہزار روپے پہنچائے جا رہے ہیں. اس میں سے تقریباً ہمارے جو 12 لاکھ کارڈ تھے وہ آلریڈی لوگوں کے پاس تھے, راشن کارڈ کی مد میں, پھر جو مائنورٹی کارڈ کی مد میں, اور پھر جو ہمارے منرلز اینڈ مائنز کے جو کارڈز تھے وہ آلریڈی 12 لاکھ لوگوں تک پہنچ چکے تھے. اور پھر اس دفعہ کیونکہ مسیحی برادری کے روزے بھی ہمارے ساتھ تھے تو تمام جو مائنورٹی کارڈز ہیں اس کو بھی نگہبان کارڈ کے اندر شامل کیا گیا. 1,57,000 جو ہیں اس میں مسیحی برادری کے لوگوں کو نگہبان کارڈ کے ذریعے 10-10 ہزار روپے پہنچائے جا رہے ہیں. اس کی ترسیل کا عمل جاری ہے. باقی جو ہمارے 30 لاکھ کارڈ جو صرف رمضان کے مہینے میں لوگوں تک پہنچانے تھے, الحمدللہ 26 لاکھ کارڈ جو ہیں ان کو ڈیلیور کر دیا گیا ہے, جس میں سے 22.5 لاکھ کارڈ جو ہیں وہ کیش کرائے جا چکے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً اس میں سے جو 22 ارب 50 کروڑ سے زائد رقم جو ہے 30 لاکھ لوگوں میں سے وہ وصول کر چکے ہیں. یہ جو اس کے ساتھ ساتھ اس کو حاصل کرنے کے لیے ضلعی سطح پر ہمارے جو ضلعی انتظامیہ ہیں, ہمارے جو برانچ لیس بینکنگ کے پوائنٹس ہیں مقرر کیے گئے, HBL کنیکٹ, UBL اومنی, الفا پے, جیز کیش, ایزی پیسہ, اس کے وہ 20,000 سے زیادہ پوائنٹس مقرر کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ 9,000 سے زائد ATM مشینز اس کے لیے اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں جو بینکس کی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 17,000 سے زیادہ ہمارے جو کریانہ اسٹور جن کو نگہبان کارڈ کے ساتھ لنک کیا گیا تھا, راشن کارڈ کے ساتھ لنک کیا گیا تھا, وہ اپنے نگہبان کارڈ کے ساتھ بھی لنک کر دیے گئے, اس سے بھی لوگ اس کا استفادہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی شفافیت کے اوپر ضرور بات کرنا چاہیں گے کہ آپ دیکھیں کہ اس کا اتنا PSCR کا جو سروے ہے اس کے تھرو اس کو شفاف بنانے کے لیے آج یہ کیا گیا کہ آپ جوں ساؤتھ کی سائڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نگہبان کارڈ کے بینیفیشریز کا نمبر بڑھ جاتا ہے, کیونکہ وہ پاورٹی انڈیکس پہ ساؤتھ والی سائڈ جو ہے وہاں پہ زیادہ ہے غربت جو ہے. تو آپ دیکھیں کہ جیسے رحیم یار خان ہے وہاں پہ 2,16,000 گھرانوں تک نگہبان کارڈ جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ رحیم یار خان میں جو مظفر گڑھ ہے اس میں 1,57,000 گھرانوں میں, پھر جیسے راجن پور ہے اس میں 1,22,000 گھرانوں میں پہنچایا جا رہا ہے. ڈیرہ غازی خان اور تونسا دونوں کو ملا کے 1,29,000 گھرانوں میں یہ 10-10 ہزار روپے فی گھرانہ پہنچائے جا رہے ہیں. اور جو ہی آپ اس کو نارتھ اس طرف سینٹرل اور نارتھ کی طرف آنا شروع کریں تو اگر آپ کمپیریزن دیکھیں اس کی شفافیت کا تو جو ہی آپ جب سیالکوٹ آتے ہیں تو 45,000 لوگوں کو یہ مل رہا ہے. چکوال میں تقریباً 23,000 سے کچھ زائد لوگوں کو ملا. اور پھر جو راولپنڈی میں اتنی بڑی پاپولیٹڈ ڈسٹرکٹ ہونے کے باوجود 38,000 لوگوں کو یہ مل رہا ہے. تو جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کارڈ اس طرح سے کسی کو بھی نہیں پہنچ رہا کہ کوئی کسی MPA کا جاننے والا ہے, کوئی MNA کا جاننے والا ہے, کوئی کسی افسر کی سفارش ہے, ایسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ ایک شفاف میکنزم ہے جو پاپولیشن اور جو پاورٹی انڈیکس ہے اس کے ساتھ ساتھ پورے صوبے کے اندر چلایا جا رہا ہے. اور ایک میرٹ بیسڈ پروگرام جو ہے وزیر اعلیٰ نے اس کو فول پروف بنایا. یہ وہی سبسڈی ہے جو ماضی میں جب دی جاتی تھی تو جب رمضان بازار لگا دیے جاتے تھے یا راشن بانٹا جاتا تھا تو اس کے اندر بہت زیادہ لیکیجز ہوتے تھے, اس کے اندر بہت زیادہ کرپشن اور نیب کے کیسز بنتے تھے. بعد میں اس کو فول پروف بنایا اور اس کو گھروں میں پہنچایا. جو وزیر اعلیٰ کا ویژن ہے کہ جو ریلیف ہے وہ حقدار کی دہلیز پر پہنچایا جائے, دروازے کھٹکھٹا کر آج لوگوں کے گھروں میں یہ کارڈ پہنچائے جا رہے ہیں. اور یہ جو 10-10 ہزار روپیہ کی رقم ہے اس کے اوپر نہ کوئی کٹوتی ہے نہ کوئی فیس ہے. اور اس کے اوپر جو شروع میں ہمیں اوور چارجنگ کے جو شکایات موصول ہوئی اس پہ 253 ہمارے جو ایجنٹس تھے جنہوں نے اوور چارجنگ کی کوشش کی ان کو بلاک کیا گیا, چینج کیا گیا. 15 لوگوں پہ FIR بھی کی گئی, ان کو اریسٹ کیا گیا. اس کے بعد اب کافی سکون ہے کہ اب ہمیں اس طرح کی شکایات موصول نہیں ہو رہی. اس کے ساتھ ساتھ اس کی ترسیل کا عمل جاری رہے گا, ان قریب اس کو پورا کر لیا جائے گا. اور دوسرا سہولت بازار کا ذکر کرنا چاہوں گی. ہمارے پورے پنجاب کے اندر 75 رمضان سہولت بازار جو ہیں قائم کیے گئے ہیں. اور اس میں سے جو ابھی تک کے ہم آپ کے ساتھ فگر شیئر کر رہے ہیں 18 رمضان تک کے, اس میں جو 75 ہمارے رمضان سہولت بازار ہیں اس میں ابھی تک 1,13,00,000 سے زائد لوگ اس کو وزٹ کر چکے ہیں, اس میں شاپنگ کر چکے ہیں. اور اس کی جو سیل ہے وہ 1,90 کروڑ روپے کی سیل ہوئی ہے 18 دنوں میں. اور جس کے اوپر ڈائریکٹ سبسڈی جو گئی ہے وہ 19 کروڑ سے زائد ڈائریکٹ سبسڈی لوگوں تک پہنچی ہے. ڈیلی کا جو فٹ فال ہے ان رمضان بازاروں میں وہ 5.5 لاکھ
لوگ بنتا ہے جو اور یہ رمضان بازار صرف وہ والے رمضان بازار نہیں کہ بازار لگے اور یہ آج آپ رمضان بازار جا کر دیکھیں اس کی سہولت دیکھیں وہاں پر آپ کو 1122 بھی ملتی ہے وہاں پر فرسٹ ایڈ کے اسٹالز بھی لگائے گئے ہیں وہاں پر سینئر سٹیزن کے بیٹھنے کی جگہ بھی ہے وہاں پر آج ان کو وہاں پر ڈیجیٹل پیمنٹ اپلیکیشن جو ہے وہ بھی انسٹال کر دی گئی ہے وہاں پر فری ہوم ڈیلیوری بھی دی جا رہی ہے وہاں پر جو فری ہوم ڈیلیوری کے ذریعے رمضان کے 18 رمضان تک 2.5 کروڑ روپے کی بائنگ لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کر کی ہے ان ویسینٹیز میں جہاں پہ فری ڈیلیوری کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا 5 کلومیٹر کا بھی صرف ریڈیس دیا گیا ہے جہاں پہ فری ڈیلیوری دی جاتی ہے اور وہ جو کہ کامیابی سے چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو تیسرا یہ ہم آپ کے ساتھ اینڈ میں پھر شیئر کریں گے کہ ٹوٹل اس سے مستفید ہونے والے کتنے لوگ ہیں اور کیونکہ آخری جو ہفتہ ہے رمضان کا اس میں پھر بہت زیادہ بائنگ ہوگی اور یہ رمضان بازار کی طرف بڑھ جائے گا تو جو اور رمضان بازار کے حوالے سے میں بات کہنا چاہتی ہوں جیسے ہمارے اٹک میں میاں والی میں اور مری میں بارڈرنگ ایریاز پہ جو رمضان سہولت بازار وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے سستے بازار جو لگائے گئے ہیں اس سے مستفید ہونے والے جب ہم خود گئے وزٹس پہ تو کے پی سے لوگ آ کر وہاں پر سبزی پھل خرید رہے ہیں بارڈرنگ ایریاز میں اور ہمیں مری میں بھی وہ لوگ ملے جو گھوڑا گلی میں جو ہم نے سستے بازار وزیر اعلیٰ نے پہلی مرتبہ میں بھی مری کا آپ سے ذکر کرتی ہوں کہ وہاں پہ کیا ہوا وہاں پہ ہمیں لوگ ملے جو کے پی سے آ کے شاپنگ کرتے ہیں ہمیں اٹک میں لوگ ملے رمضان سہولت بازار میں انہوں نے کہا ہم کے پی سے آئے ہیں یہاں پہ سستی بائنگ کرنے بلکہ ایک تو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ میں ریٹائر ہوا ہوں کے پی سے تو میں اب اٹک شفٹ ہو گیا ہوں کیونکہ یہاں پہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ سہولت دیتی ہیں یہاں پہ سستی چیزیں ملتی ہیں اور یہاں پہ ہمیں زندگی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے پھر میاں والی میں یہ سب نیبرنگ جگہوں پہ ہمارے رمضان سہولت بازاروں سے ہمارے لیے اطمینان کا باعث ہے خوشی کا باعث ہے کہ کے پی سے بھی لوگ آ کر سستی سبزی پھل لے کر جا رہے ہیں اور دوسری جانب مری ایک ایسا ضلع تھا جس میں ہمیشہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ رمضان بہت مہنگا ہوتا تھا سب سے زیادہ میڈیا بھی اس کی بہت زیادہ رپورٹنگ کرتا تھا کہ مری کے اندر کبھی بھی مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکی لیکن اس دفعہ وزیر اعلیٰ کی انتہائی توجہ کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہم نے پہلی مرتبہ مری کے اندر سپلائی چین دی رمضان کے مہینے کے لیے اور ہم نے مری کے اندر 26 ہمارے وینڈرز ہیں ان کو تقریباً 16 پوائنٹس کے اوپر پنڈی سے مری میں جو رمضان کی اشیاء 16 سے 18 آئٹمس ان کی سپلائی چین بنا کر دی گئی اور جس کی وجہ سے آج فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر پنڈی کے جو نوٹیفائڈ ریٹ ہیں وہی مری کے نوٹیفائڈ ریٹ پہ سبزی پھل اور رمضان کی اشیاء مل رہی ہیں رمضان بازار جو مری میں لگایا گیا اس بار جس کا پہلے کبھی کوئی تصور نہیں تھا الحمدللہ وہ جو اس کامیابی سے چل رہا ہے کہ وہاں پہ ہمارے جو صرف 18 دن میں ہم نے اس سپلائی چین کے ذریعے 4 لاکھ kg سے زائد سبزی پھل وہاں پہنچایا ہے اور ہمارے ابھی تک صرف ہم نے رمضان بازار میں اس کا جو دیکھا ہے کہ کیا امپیکٹ آیا ہے تقریباً 5 ملین کی سبسڈی صرف اس رمضان بازار میں مری میں لوگوں کو موصول ہوئی ہے اسینشل کموڈیٹیز کے حوالے سے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش آئند ہے کہ پورے صوبے کے اندر جو رمضان سہولت بازار ہے اور جو سپلائی چین ہے اور اس کی میں ایک اور آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ ہمیشہ میڈیا بہت زیادہ یہ دکھایا کرتا تھا کہ آلو جو ہیں وہ ختم ہو گئے پیاز بازاروں میں سے ختم ہو گیا لیمو ختم ہو گیا رمضان آئے تو ٹماٹر اویلیبل نہیں ہے کیلے ختم ہو گئے لیکن الحمدللہ آج ایسی کوئی بھی کموڈیٹی نہیں ہے اسینشل کموڈیٹی جو آپ کہیں کہ جس کی سپلائی موجود نہیں ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی ایسا اقدام وزیر اعلیٰ کا جو کہ رمضان دسترخوان مریم کے مہمان کے نام سے جاری ہے صوبہ بھر میں اور جس آرگنائز طریقے سے جس خوبصورت طریقے سے دسترخوان سجائے جا رہے ہیں ابھی تقریباً 24 سے 25 اضلاع کا میں نے خود وزٹ کیا ہے اور یہ ہمارے ہر ضلعی سطح پر مخیر حضرات کی پارٹنرشپ کے ساتھ لگائے گئے جو دسترخوان ہیں خوبصورتی سے اپنا یہ فرائض انجام دے رہے ہیں اور پورے صوبے کے اندر تقریباً 425 دسترخوان روز لگائے جاتے ہیں ہر روز تقریباً 1,10,000 سے زائد لوگ اس پہ افطار کرتے ہیں 18 دن کے اندر 22 لاکھ سے زائد لوگ روزہ افطار کر چکے ہیں اور آپ کبھی ان دسترخوان پہ جا کر دیکھیں کہ کون لوگ ہوتے ہیں ہمارے نیبرنگ جیسے اگر آپ ساؤتھ پنجاب میں جاتے ہیں دور دراز کے علاقوں میں جاتے ہیں وہاں پہ بہت سے ایسے بچے خواتین خاندان آئے ہوتے ہیں جو اپنے گھروں میں یہ دسترخوان نہیں سجا پاتے اور وہاں پہ شام کے وقت افطاری کے وقت جو مزدور جو ہمارے ریڈی بان جو ہمارے گارڈز جو ہمارے بہن بھائی جو اپنے گھروں کو لوٹ نہیں پاتے افطار کے وقت وہ وہاں سے مستفید ہو رہے ہیں پھر بہت سارے ہسپتالوں میں ڈی ایچ کیوز میں اور ٹی ایچ کیوز میں یہ دسترخوان سجائے گئے ہیں جو مریض وہاں پر داخل ہیں ان کے لواحقین جو اس افطار کے لیے بھٹکتے پھرتے تھے آج باعزت طریقے سے وہاں بیٹھ کر وہ کھانا کھاتے ہیں پھر ہمارے بہت سی جگہوں پہ بس سٹینڈز کے اوپر یہ دسترخوان قائم کیے گئے جو مسافر ہیں جو اپنی افطار کے وقت گھروں کو نہیں لوٹ پاتے وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں تو لوگوں نے جس طرح سے اس کو سراہا بچے چھوٹے چھوٹے میں ملتی ہیں بچیاں ملتی ہیں جن کے والد یا والدہ جو ہیں وہ بھٹا مزدور ہیں جو کام کرتے ہیں دیہڑی دار ہیں وہ وہاں آ کر ان دسترخوان سے مستفید ہو رہے ہیں تو جو رمضان کا پیغام تھا احساس برکت کا مہینہ اور احساس کا پیغام وزیر اعلیٰ کی اس کاوش نے اور مخیر حضرات کی وزیر اعلیٰ کے اوپر یہ جو ایک کال کے اوپر اعتماد کا اظہار اور ساتھ آ کر کھڑے ہونا
قدم سے قدم ملانا اور اس کو ممکن بنانا یہ قابل ستائش ہے صوبہ بھر کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم ضرور آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ اوپن مارکیٹ میں جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے کہ جس میں گراں فروشی کی اور ذخیرہ اندوزی کی بات کریں گے, جس میں وائلیشنز ہوتی ہیں اوپن مارکیٹ میں, پرائس ہائیک ہوتی ہے اور مصنوعی مہنگائی کی جاتی ہے, اس کا سدباب کرنے کے لیے اس مرتبہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے اس کے اوپر بھی ایک پوری جامعہ حکمت عملی بنائی. ایک کنسولیڈیٹڈ ایفرٹ رمضان سے پہلے شروع کی گئی. ہماری تمام ضلعی انتظامیہ, ہمارے پرائس کنٹرول میجسٹریٹس, ہمارے پیرا فورس, ہمارے فوڈ سیفٹی کا عملہ, ہمارے اے ایف سیز, ڈی ایف سیز, ہماری پنجاب فوڈ اتھارٹی کا عملہ, جو کہ رمضان دسترخوان کے اوپر بھی اپنی فوڈ اتھارٹی کھانا کو چیک بھی کرتی ہے روز کہ کس کوالٹی کا کھانا دیا جا رہا ہے. تو یہ ساری جو ایک ٹیم بنائی وائلیشن اور مصنوعی مہنگائی کا سدباب کرنے کے لیے کنسولیڈیٹڈ ایفرٹ کر کے فیلڈ میں اتاری گئی. آپ نے دیکھا کہ پورے صوبے کے اندر آج کریک ڈاؤن ہوتے ہیں, اسینشیل کموڈیٹیز کی ہولڈنگ پہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے, وائلیشن پہ کریک ڈاؤن ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وائلیشن ہو نہیں رہی, وائلیشن ہو رہی ہے, لیکن اس کا سدباب کرنے کے لیے پورا اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے. اور ہم ہر جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں سے ہمیں شکایت موصول ہو, جہاں سے ہمیں پتہ چلے, فل فوری وہاں پہ جایا جاتا ہے, ازالہ کیا جاتا ہے. اس کام کے لیے تقریباً ہمارے پاس 1600 سے زائد نوٹیفائڈ ہمارے پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ہیں پورے صوبہ بھر میں. اس کے علاوہ تمام جو دوسرے ڈپارٹمنٹ سے جن لوگوں کو لیا گیا ہے اسپیشل رمضان کے لیے, ان کی تعداد 1300 سے زائد ہے. 4000 باوردی پیرا فورس جو انفورسمنٹ ہے وہ کر رہی ہے اپنی پورے صوبے میں. 4000 سے زائد اس کے جس میں اس کے سارجنٹس ہیں, انفورسمنٹ آفیسرز ہیں, ایس ٹی اوز ہیں, سب ملا کر جو پی سی ایمز ہیں وہ اس کام کے لیے معمور کیے گئے ہیں. اور آپ ابھی تک اگر دیکھیں تو ہم نے تقریباً 12,70,000 سے زائد انسپیکشنز کیے ہیں صرف روزوں کے اندر, اور اس کے نتیجے میں 766 لوگوں کے اوپر ایف آئی آرز بھی کی گئی ہیں جو گراں فروشی کے اندر ملوث پائے گئے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوئی تقریباً 3700 سے زائد دکانیں سیل بھی کی ہیں. 9000 سے زائد لوگ جو ان کو دکانداروں کو اریسٹ بھی کیا گیا ڈیٹرنس قائم کرنے کے لیے, اور 8 کروڑ سے زائد فائن جو ہے وہ امپوز کیا گیا رمضان کے مہینے میں, تاکہ اس کا سدباب کیا جا سکے, اس گراں فروشی کو روکا جا سکے. اور جب تک یہ گراں فروشی جو ہے یہ ہوتی رہے گی تب تک ہم اس کا تعاقب بھی کرتے رہیں گے, اس کو جڑ سے اکھاڑیں گے بھی. ایک چیز ہوتی ہے جو ابھی انفارمیشن منسٹر نے ذکر کیا کہ جو قیمت پیٹرول کی قیمت میں تبدیلی آئی ہے, کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں جس کا ایک نیچرل امپیکٹ ہوتا ہے وہ ایک اور چیز ہے, لیکن اس کی آڑ میں ایک خود امپیکٹ کریٹ کرنا اور جس کی وجہ سے مصنوعی مہنگائی کر لینا, اس کا سدباب آخری یہ جو 10-12 دن ہے اس اشرے میں ہم مصنوعی مہنگائی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ, اور ہم اس کے اوپر پورا پہرا دیں گے. اور پیٹرول کی وجہ سے جو قیمتوں میں فرق آ رہا ہے وہ ہمیں پتہ ہے, ہم نے آلریڈی اس کے اوپر اپنی ورکنگ مکمل کر لی ہوئی ہے. دیکھیں ہماری جو گرینز ہیں, دالیں ہیں, جو یہ پہلے سے امپورٹ ہو چکی ہیں وہی ابھی چل رہی ہیں, رمضان تک وہی چلنی تھی, اور ابھی جو گرینز کے اوپر اس کا امپیکٹ بہت کم رہے گا, یہ ہمیں پتہ ہے. لہٰذا جو کوئی بھی دالوں پہ, چاول پہ, اس طرح کی چینی پہ, ڈرائی آئٹمز پہ اس کا مصنوعی امپیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا, پھر اس کو مشکلات کا سامنا ہوگا, پھر اس کو جو ہے نا وہ اس کی سزا بھگتنی پڑے گی جو وہ کرے گا. اب جو پیریشیبل آئٹمز ہیں, سبزی ہے, پھل ہے, جو روز مرہ آنے والی چیزیں ہیں, اس کے اوپر اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہم بالکل گیج کر رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کتنا ہوگا اگلے 10 دنوں میں. اگلے 10 دنوں میں اس کا کوئی بہت ایسا آؤٹ آف دا باکس قسم کا امپیکٹ نہیں ہوگا, کیونکہ جو سبزیاں ہیں اور جو کچھ سبزیاں ایسی ہیں جو سندھ سے آ رہی ہیں, جیسے پیاز ہے, ٹماٹر ہے, وہ سندھ سے آ رہا ہے. باقی بہت ساری سبزیاں جو ساؤتھ پنجاب سے اور ہمارے پنجاب کے اپنے علاقوں سے آ رہی ہیں. عید کے فوراً بعد لوکل پیاز اور ٹماٹر آ جائے گا. تو ہم نے ایک ایک کموڈیٹی کی ورکنگ کر کے رکھی ہوئی ہے. ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ نیچرل فلو کے اندر کموڈیٹیز کے اوپر کتنا امپیکٹ آئے گا اگلے 10 دن میں, اور جو اس امپیکٹ سے باہر جائے گا پھر وہ بھگتے گا, اس کو بھگتنا پڑے گا. پھر اس کی پکڑ دکڑ بھی ہوگی, پھر اس کے اوپر وہ ایف آئی آر بھی ہوگی, پھر سیل بھی ہوں گی دکانیں, اور پھر یہ کہ جرمانے بھی ہوں گے, اور پھر پیرا آپ تک پہنچے گی. تو یہ ایک میسج تھا بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر. اور اس کے علاوہ ہمارا جو اس کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ منڈی میں کچھ نہیں کرتے, تو منڈی کے اینڈ سے اس کو پکڑیں, آپ ہمیشہ اینڈ پہ آتے ہیں. تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ پورے رمضان میں ہم نے پورے پنجاب کے اندر 92 منڈیوں میں جو آکشن پوائنٹس ہیں اس کا ہم ڈیلی, ہمارے اپنے ڈی سیز, اے سیز اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کا عملہ ڈیلی اس پہ پابندی ہے کہ ہم آکشن کا وزٹ کرتے ہیں, اور 92 پوائنٹس کو ڈیلی واچ کیا جاتا ہے. اس لیے ہم آکشن مانیٹرنگ بھی اتنی ہی سخت بنا رہے ہیں جتنی کہ ہم ریٹیل اینڈ پہ کرتے ہیں. لیکن ابھی یہ کہنا کہ صرف دکاندار جو ہے اس کا قصور نہیں, اس کو منڈی سے چیز مہنگی مل رہی ہے. ہم منڈی اور دکاندار کی جو قیمت ہے اس کو روز خود تقابلی جائزہ لیتے ہیں, اور جو اس کے تناظر میں گراں فروشی کرتا ہے ریٹیل اینڈ پہ بیٹھ کے اس کو پکڑتے ہیں. اور منڈی کے اندر بھی اگر ہمیں لگے کہ کوئی آڑتی اس کو وائلیٹ کر رہا ہے آکشن پرائس کو, تو اس کے اوپر بھی ایف آئی آر ہوتی ہے, اس کے اوپر بھی ایکشن ہوتا ہے.
वो एक्शन भी गाहे बगाहे हम आपके सामने लाते रहते हैं, और मज़ीद भी हम आपके साथ जब रमज़ान के एंड में दोबारा आपके सामने ज़रूर अपनी रिपोर्ट शेयर रखेंगे। अभी तक के लिए ये सारी वो बताने का मकसद ये था कि एक मल्टी डायमेंशनल इंटरवेंशन जो हुई है पंजाब के अंदर, जैसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहबा ने कहा कि पंजाब वाहिद वो सूबा है जिसका जो गवर्नेंस मॉडल है और जिसमें जो वज़ीर आला पंजाब की जो तवज्जो का इंतहाई मरकज़ जो है वो रमज़ान का महीना है, और जिसके लिए क्रॉस कटिंग और मल्टी डिमेंशनल जो है वो रमज़ान को रिलीफ देने के लिए और रमज़ान को सस्ता और आसान बनाने के लिए इंटरवेंशंस की गई हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैडम, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में जो वैल्यू की सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू की है, तो ये बताइएगा कि कितनी कंपनियां तलब की जा रही हैं पाक आर्मी की और रेंजर्स की, मोबाइल सर्विस जो है वो बंद रखी जाएगी या उसको खुला रखा जाएगा, और थाना लेवल में जो अवाम है उनको अमन कमेटी के दायरे में किस तरह बुलाया गया है, उनकी इन्वॉल्वमेंट किस तरह रखी गई है इस पूरे सिनेरियो में? देखिए, पहली तो बात यह है कि अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है कि जिसमें रेंजर्स को या फौज को तलब करना हो, लेकिन ज़ाहिर है सूबे हुकूमत का इख्तियार होता है, वो जब मुनासिब समझें वो ये रिक्वेजिशन भेज सकते हैं। तो इसके बारे में तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो मोबाइल सर्विस है उसको भी बंद करने का भी फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत जो है पंजाब की, वो इस मामले में एक दूसरे के साथ जो है वो लाइजॉन में मौजूद हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो बातचीत होती रहती है। तो जैसे ही अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह हालात और वक्त के मुताबिक इसका फ़ैसला किया जाएगा। दूसरा, अमन कमेटियों के हवाले से यकीनन तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो उलमाए कराम हैं, जिनका हमेशा पंजाब के अंदर एक बहुत अच्छा रोल रहा है अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए, वो तमाम मसालिक से जो हमारे जो है वो ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम हों, वो हमेशा उन्होंने पंजाब में रवादारी, अमन जो है और सुकून को बरकरार रखने के लिए जो रोल अदा किया है, आज भी जो है वो उसी रोल को वो आगे लेके चल रहे हैं। ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब जो कैबिनेट कमेटी को हेड करते हैं अमन अमान की, वो तमाम लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, तमाम मसालिक के साथ इन टच हैं, और इंशाअल्लाह ताला जैसे मैंने कहा कि हमें जो बाहर बैठा दुश्मन है, जो प्रॉक्सी लड़ रहा है किसी और की, जो पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करना चाहता है, जो उससे एक जो है वो चैलेंज दरपेश है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर तमाम मसालिक, तमाम लोग जो हैं, हम मिलजुल कर अमन और आतशी से रहते हैं। ये बताइएगा कि एक नेचुरल फिनोमेना के जो पेट्रोल और शेयर बर्तनों की कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन जिस रेशो से वो बढ़ती हैं उस रेशो से जब पेट्रोल की प्राइसेस कम होती हैं तो उसमें कमी नहीं देखी जाती। क्या आप समझती हैं कि अगर मजमूई तौर पर बात करी जाए तो ये 8,000 जो है कार है बनाया जाए 1600 1300 इसी तरह 4,000, तो ये इसको इम्प्लीमेंट करवा सकेंगे? क्योंकि गुज़श्ता जो हुकूमत है उसमें ये फेलियर रहा है। जी थैंक यू वेरी मच। अगर आपके सवाल का जवाब इसी में है कि देखें, आज से आप 2-3 साल पहले के रमज़ान देखें तो तब कहा जाता था लीमू 1000 रुपये का हो गया, कहा जाता था टमाटर और प्याज 450 रुपये किलो हो गया। आज आप देखें, आज जब आप कोट करते हैं, आप कहते हैं कि बाहर ग्रां फरोशी हो रही है और लीमू जो है बहुत महंगा मिल रहा है, 120 रुपये किलो मिला है। आप कहते हैं जी आज टमाटर, आज अगर आप आज के दिन में आप टमाटर जहाँ कोट करेंगे ना कि बहुत महंगा हो रहा है, आप कहेंगे 90 रुपये या 100 रुपये का टमाटर बाहर मिल रहा है। आज आप जब प्याज को कोट करते हैं तो आप कहते हैं 100 रुपये का या 110 रुपये का टमाटर बहुत महंगा प्याज बहुत महंगा मिल रहा है। तो आप ये तकाबली जायजा खुद ही ले लें कि क्या चीज़ें वापस आती हैं कि नहीं आती वक्त के साथ। जब उनको कोई पिछली हुकूमतों में नहीं आती थी, इस हुकूमत में आती हैं। इस हुकूमत में आती भी, आपने देखी भी। देखिए आप 2024 से लेकर 2026 में भी अगर आप जायजा लें, और अगर आप पिछले रमज़ान के साथ इस रमज़ान का भी जायजा लें, तो 25 से 30 इस रमज़ान के अंदर, यकम रमज़ान से लेकर अब तक 5 सब्जियां और 3 फल ऐसे हैं जो नीचे आए हैं इसी रमज़ान के अंदर 2 हफ्ते के अंदर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, पंजाब हुकूमत के जो अपने डिपार्टमेंट्स हैं जो अपने मुतासर हो सकते हैं, क्या लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं कि इन सारे नहीं, ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन ना फैलाएं। लॉकडाउन तो अल्लाह ना करे, अल्लाह रहम करे, इस मुल्क में नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी जो एक तकलीफ दे हालात हैं इस वक्त मुल्क के अंदर, मुल्क के अवाम के ऊपर, उससे यकीनन हुकूमत जो है वो बाखबर भी है, और उससे निपटने के लिए जो भी इक़दामात हुकूमती लेवल पे किए जा सकते हैं उसको बिल्कुल इंश्योर किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी उनकी ज़रिए निगरानी भी, उनकी ज़रिए क़यादत भी जो है वो कुछ पॉलिसी तरतीब दी जा रही है। चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ जो है वो अभी वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम ने जो है वो मुलाकात भी की थी, और इस हवाले से जो भी फ़ैसले जो हैं, जो ज़रूरत जिसकी महसूस होगी, ज़रूर लिए जाएंगे। और हम वो लोग नहीं हैं कि जो कहें कि जी 55 रुपये किलोमीटर पे जो है वो हेलीकॉप्टर चलता था। जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें
بہت سارے لوگوں کے پاس اشیاء خورنوش کا جو ذخیرہ تھا وہ موجود تھا رمضان شریف کے اختتام تک کا. اب جو ہی رات 12 بجے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اگلے دن اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں وہ اسی تناظر میں پھر ان کی قیمتیں بھی تبدیل کی گئی. بہت ساری اس طرح کی شکایات رپورٹ ہوئی ہیں. اس پر پیرا اور آپ کا میکنزم ہے, آپ نہیں سمجھے کہ کمزور رہی ہے گرفت اس پہ کہ لوگ مال بنا گئے, پیٹرول پمپ والے بھی مال بنا گئے ہیں. تقریباً 20 سے 30 کروڑ روپیہ صرف لاہور شہر کے فلنگ اسٹیشن والوں نے بنایا جن کے پاس ایوریج پیٹرول موجود تھا, اور ان کے خلاف کوئی کارروائی پیرا نے کی, جبکہ چیف منسٹر پنجاب کے احکامات تھے کہ سخت کارروائی کی جائے. ہمارے دیکھیں اسینشیل کموڈیٹیز کے اندر راتوں رات کوئی قیمتوں میں تبدیلی نہیں آئی. جو ہمارا صرف پیاز جو ہے نا وہ اس کی قیمت میں 5-7 روپے کی تبدیلی آئی, لیکن وہ پیٹرول کی وجہ سے نہیں آئی, اس کے اور فیکٹرز تھے. نیچرل فلو کے اندر پیریشیبل آئٹمس کے اندر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نیچرل فلو ہے کہ 5 سے 7-10 روپے کا اتار چڑھاؤ رہتا ہے. اور دو جب صرف سیزن ٹو سیزن, یہ ایکچولی یہ جو سبجیکٹ ہے نا اسینشیل کموڈیٹیز, یہ اتنا سائنٹیفک ہے اور یہ اتنا اسکل بیسڈ ہے اور اس کی اندر اتنی پیچیدگی ہے کہ اگر آپ کسی وقت میرے ساتھ بیٹھے تو میں آپ کو پورا دن آپ کے ساتھ یہ ڈسکشن ہونے والی ہے کہ یہ کیسے کیسے اس کو دیکھا جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ جو کیلا ہے, کیلا دیکھیں 280 روپے کا بھی ہے, 250 روپے میں بھی ہے, 180 روپے کا بھی ہے اور 300 روپے کا بھی ہے. یہ وہ ڈفرینٹ اس کی ورائٹیز اور کوالٹیز ہیں جو اس کی فرق کر دیتی ہیں. اب سیب جو ہے جس کو سفید یا سبز سیب کہتے ہیں روزوں میں, وہ 220 سے لے کر 300 روپے تک بھی مل رہا ہے. لیکن جو ساتھ میں جب آپ امری سیب کی بات کرتے ہیں, لال سیب کی یا ایرانی سیب کی بات کرتے ہیں, تو کالا کلو کی بات کریں گے تو وہ اس کی قیمت زیادہ ہے, تو الگ ہے. اب آپ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی سیب خریدتا ہے جو سرخ سفید سیب خرید کر ہمیں وہ کہتے ہیں کہ جی 280 روپے ہے سفید سیب, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں 280 والا سیب 400 میں ملا. جب ہم جا کر دیکھتے ہیں تو وہ ریڈ سیب ہوتا ہے, تو ریڈ سیب کی قیمت ہی 400 یا 400 سے اوپر ہے. تو اس کے اندر بہت ساری پیچیدگیاں ہیں, لیکن جو ایک رات کے اندر ایسی کوئی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری اور معاون خصوصی سلمہ بٹ کی نیوز کانفرنس جاری تھی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اور ٹیم مل کر حالات کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مائنورٹی کارڈز کو بھی رمضان نگبان کارڈ میں شامل کر لیا گیا ہے. ایک دن میں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں 23% تک اضافہ ہوا ہے. جنگ ہم نے شروع کی, نہ ختم کرنے کا اختیار بھی ہمارے پاس ہے.